میں نے بھی بات کیا تھا کہ جنوبی پنجاب بہت سے معاملات میں پہل کر رہا ہے، اور اسی میں میڈم اسٹوڈنٹ یونین کی بات آپ نے فرمائی. ہم نے ہمارا بھی بالکل اسی انہی خطوط پہ ہم سوچتے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم تو یونین واپس لائیں گے، کسی نہ کسی شکل میں واپس لائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کا نام بدلا، ہم نے اس کا نام رکھا اسٹوڈنٹس کونسل. پھر میڈم ہم نے پورے ساؤتھ پنجاب کے طول و عرض میں الیکشن کروائے اسکولوں کی سطح پہ. اب ہر اسکول، اور اس دن 11 لاکھ ووٹ ڈلے، 1.1 ملین اسٹوڈنٹس کاسٹڈ دیئر ووٹس. اور اب ہمارے ہر سرکاری اسکول میں ایک عدد پریزیڈنٹ، ایک عدد وائس پریزیڈنٹ، ایک عدد جنرل سیکرٹری اور اس کے اسٹوڈنٹس باڈی ہے. تو ایک تو یہ ہمیں ملک بھر میں اعزاز حاصل ہوا. ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ ایک اور حوالے سے شیئر کروں، جس میں میں میڈم ڈپٹی کمشنر تھا یہاں پہ، اور جس کمیونٹی کا آپ نے ذکر کیا چولستان کے آس پاس، وہاں پہ ہندو کمیونٹی بہت ہوتی ہے. ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ڈائیورسٹی کو اللہ نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا ایک محبت کا تعلق تھا. تو میں یہاں سے چلا گیا، کچھ عرصے بعد تبادلہ ہو گیا. تو ایک روز مجھے پینک کال ایک موصول ہونے لگی یہاں سے کسی ہندو کی، چولستان کے دراوٹ کے گاؤں سے آنے شروع ہوئی. اور ایک لڑکا مجھے کہنے لگا میری بہن کو اٹھا کے لے گئے ہیں کل رات، اور میں نے سنا ہے کہ اب اس کی شادی کروانے لگے ہیں، اور وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ فیتھ چینج کروا کے. اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں او ایس ٹی تھا، میرے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا کہ میں اس معاملے کو کہیں لے کے چل سکتا. بہت سوچتا رہا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے آسمان جہانگیر صاحبہ کے ان کی وفات پہ ایک سیشن تھا، تو میں اور منیزے اکٹھے بیٹھے تھے، اور منیزے نے مجھے اپنا فون نمبر دیا تھا. منیزے جہانگیر، آسمان جہانگیر صاحبہ کی بیٹی. تو میڈم میں نے ان کو کال کی اور میں نے ان کو یہ سارا نریٹو بتایا، اور اگلے دن ایچ آر سی پی کی جو ٹیم ہے وہاں سے ٹریول کر کے یہاں پہ پہنچ گئی، اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا، اور پھر اس میں وہ بچی ہم لوگوں نے مل کے ریٹریٹ کر لی. تو میں اس پہ بھی آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا. اس پہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ یہ ایشو کیا ہے اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے، یہاں پر میں نے سندھ میں اور یہاں چولستان میں ایک بات نوٹ کی ہے، اور میں کہتی ہوں، میں سمجھتی ہوں یہ کہنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں ہم چاہتے ہیں کہ یہ مودی کا پاکستان نہ بنے، جیسے مودی کا ہندوستان ہے یہ اس طرح کا پاکستان نہ بنے. بہت سے ٹرینڈز آلریڈی یہاں پر موجود ہیں، ان کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن سندھ اور چولستان میں ایک بات کہہ سکتی ہوں، کسی مائنورٹی کمیونٹی کے ممبرز کو اپنے ہمسائے سے خوف نہیں. یہ آرام سے رہ رہے ہیں، ٹالرنس کا لیول بہت اچھا ہے، لیکن خوف ان کو ان گروہوں سے ہے جو اس وقت مائنورٹی کمیونٹیز کی کمزوریوں کو، مذہب کو ویپن بنا کے استعمال کر رہے ہیں، اور ایک خاص منصوبے کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کو، اور اپنی ایک کائنڈ آف طاقت جو ہے وہ معاشرے کے اوپر مسلط کر رہے ہیں. تو ان گروہوں سے ہے خطرہ، ہمیں بھی ہے اور ان لوگوں کو بھی. ان گروہوں کی پشت پناہی ریاستی سطح پر ہوتی نہیں، اور اب بھی آپ کا جو ریاست آپ کی ہے وہ گیو ان کر جاتی ہے، سرنڈر کر دیتی ہے. اور اس کا بہت بڑا جو ایک مینیفیسٹیشن ہے اس سرنڈر کی، وہ ان فورسڈ کنورژنس اور مبینہ فورسڈ کنورژنس اور فورسڈ میرجز پر. میں جب ابھی ریسنٹلی سندھ میں تھی تو اس کا یہ معاملہ آیا، کیونکہ سندھ میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ ایک علاقے میں، اور خاص مدرسے اس سے ایسوسیٹڈ ہیں. تو جو مائنورٹیز تھیں ان کا یہ خیال، ان کا یہ بڑا اسرٹ کر رہی تھی کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ سب فورسڈ ہیں، اور یہ انفورسڈ میرجز بھی ہیں اور کنورژن بھی ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ فورسڈ نہیں ہے. مجھے اس سے احساس یہ ہوا کہ ہیں یا نہیں ہیں. مشکل ہمارے لیے یہ ہے اور ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ ڈیوائڈ کر رہی ہے. کمیونٹیز جو مائنورٹیز کی ہیں ان کو انسیکیور کر رہی ہیں. اس سے پاکستان میں مائنورٹی پاپولیشنز ڈپلیٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ مائگریشن ہو رہی ہے ان انسیکیورٹیز کی وجہ سے، کیونکہ ان کو ایک سینس آف ڈیپریویشن بھی ہے اور ایک سینس آف انسیکیورٹی پیدا ہوتا ہے. تو دیز آر سم تھنگس دیٹ آئی تھنک دیٹ اسٹیٹ ول ہیو ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ، اور اس کی کوئی سولوشن ڈھونڈنا ضروری ہے.